يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة صالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ ان آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے علم اور حکمت کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے یہی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور نبوت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں لو لگائے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس وحی لے کر کے بھیجا، اور یہ آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی اور آپ کو کہا کہ آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور کہا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس آیت کے ذریعے مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، وہ زمانہ اتنا بگڑا ہوا اور اتنا خراب زمانہ تھا کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس وقت میں نہ پائی جاتی۔ اس وقت ظلم اپنی انتہا پر تھا، اس وقت میں بے حیائی اپنی انتہا پر تھی۔ بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ عام مواقع تو دور کی بات، کعبۃ اللہ کے اندر لوگ بغیر لباس کے بالکل ننگے دھڑنگے ہو کر کے اس کا طواف کیا تھا۔ یہ بے حیائی کا عالم، اور ظلم کا یہ عالم تھا کہ کوئی کسی سے دبنے کو تیار نہیں تھا، جس کی بھینس جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون تھا۔ ہمیشہ کمزور کو دبایا جاتا اور طاقتور عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، من مانی والی زندگی گزارتا۔
عورتوں کے ساتھ یہ ظلم تھا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اس کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا، مار دیا جاتا۔ بڑی ذلت والی زندگی عورت کی گزر رہی تھی، عجیب و غریب فقر عورت کے سلسلے میں کسے جاتے، بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان تمام برائیوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ بظاہر عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک جو کہ اس معاشرے میں موجود تھی، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھنا، غیر اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھنا، غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھنا، غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنا، اس کی پوجا کرنا۔ 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، لوگ ان کی کیا کرتے تھے؟ پوجا کرتے تھے۔ ہر کام کا ایک الگ خدا تھا، بارش برسانے کا الگ خدا، روزی دینے کا الگ خدا، پیداوار کا الگ خدا، کپڑے لتوں کا الگ خدا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بظاہر عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی وہ اس بات پر نازل ہوتی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ بظاہر عقل کیا تقاضا کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل یہ ہوتی کہ ان لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ بظاہر عقل یہ تقاضا کرتی کہ اس وقت میں سب سے پہلے وحی نازل یہ ہونا تھی کہ جو لوگ نہتے کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو ظلم سے روکو، ان کو سمجھاؤ کہ ظلم کرنا غلط بات ہے۔ بظاہر عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس وقت سب سے پہلی وحی نازل یہ ہونا ہوتی کہ یہ بے حیائی بہت بری چیز ہے، اور خصوصاً کعبۃ اللہ کے سامنے ننگے ہو کر کے طواف کرنا یہ تو انتہائی درجے کی بے غیرتی ہے، اس کام کو کیا کرو؟ بدلو۔ لیکن ان تمام برائیوں کے تعلق سے سب سے پہلی وحی نازل نہیں ہوئی، بلکہ سب سے پہلی وحی نازل یہ ہوئی کہ پڑھو، کیا کرو؟ پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ پڑھنے کی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ پڑھنا لکھنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ علم کی مثال روشنی سے دی جاتی ہے، کائے سے دی جاتی ہے؟ روشنی سے۔ معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں کا سد باب، ان برائیوں کو روکنا، ان برائیوں کو ختم کرنے کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے انسان کا پڑھا لکھا ہونا۔ بغیر پڑھے لکھے معاشرے سے تمام تر برائیوں کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تھوڑی بہت روک لگ سکتی ہے لیکن برائیاں معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ معاشرے سے، سماج سے، ملک سے، دنیا سے اگر برائیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج اور واحد طریقہ یہی ہے کہ اس معاشرے کو پڑھا لکھا بنا دیا جائے۔ جیسے جہاں تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو وہاں کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو اور تکلیف دہ جانور، موذی جانور اپنی اماجگاہ بنا لیتے ہیں اور وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہاں وہ اپنے بسیرے شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان ان تکلیف دہ جانوروں کو وہاں سے ہٹانا چاہے اور بھگانا چاہے تو جو بھی طریقہ کار وہ اختیار کرے گا، ہو سکتا ہے ان طریقہ کار میں اس کو مکمل کامیابی نہ ملے، کچھ جانور مرے، کچھ نہ مرے، کچھ بچ جائیں، کچھ رہ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کیڑے مکوڑوں کو، ان تکلیف دہ سانپ بچھو موذی جانوروں کو بھگانے کا واحد طریقہ ہے کہ اس تاریک اور اندھیری جگہ میں ایک چراغ روشن کر دیا جائے، تو تمام کیڑے مکوڑے وہاں سے کیا ہو جائیں گے؟ خود بخود رفع ہو جائیں گے۔
ٹھیک اسی طرح سے معاشرے کو برائیوں سے بچانے اور سماج میں جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اس معاشرے کو تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے۔ بغیر تعلیم کے یہ معاشرہ سدھار کی طرف نہیں جا سکتا۔ مکمل طور پر اس معاشرے سے، اس سماج سے، اس ملک سے، اس دنیا سے بغیر تعلیم کے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثریت کا طبقہ ایسا آپ کو ملے گا جو برائیوں کے اندر مبتلا نہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے اپنے کام دھندوں سے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ان کا دماغ اتنا ہائی اور اتنا ہیوی لیول سے کام کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی کامیابی کی طرف کیا کرتے ہیں؟ فوکس کرتے ہیں۔ ان کو برائیوں میں مبتلا ہونے کا، فساد میں مبتلا ہونے کا، بگاڑ میں مبتلا ہونے کا، لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہونے کا اور جتنی خرافات ہیں ان خرافاتوں میں مبتلا ہونے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنے پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثریت پڑھے لکھوں کی امن پسند ہے، وہ دنیا کے اندر خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بگاڑ اور فساد نہیں چاہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، چاہے ان کا مذہب کوئی سا بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ ابھی مثال ہمارے سامنے ہے کہ فلسطین کو، خصوصاً غزہ کو ہلاک و برباد کرنے کی کگار پر پہنچا دیا اسرائیل نے، وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور امریکہ جیسا ملک اس اسرائیل کو کیا کر رہا ہے؟ سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ کے اندر خود پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ اپنے ملک کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر رہا ہے، وہ احتجاج کر رہا ہے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دھرنے دھر رہے ہیں، خود آپس میں خانہ جنگی ان کے درمیان میں ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کی جماعت بہت تھوڑی ہے جو اسرائیل کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہ فلسطین کے حق میں ہیں اور اہل غزہ کے سپورٹ میں ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ علم کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں کئی علم کے تعلق سے باتیں کی گئی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے علم کو مطلق بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ صرف دینی علم حاصل کرو، مطلق علم انسان کو نفع پہنچانے کے لیے، انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو جو علم ہو سکتا ہے ان تمام علموں کے تعلق سے فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ ان علوم کو کیا کرو؟ حاصل کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، جن چیزوں کی حضرت آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی ان تمام چیزوں کے نام اور ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ مگر علم کے پتہ کیسے چلے گا؟ بھئی ہمیں علم ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، ہم اپنا وقت نکال کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، اپنا وقت فارغ کر کے مسجد کے اندر آ گئے۔ اگر ہمیں جمعے کی اہمیت کا اور جمعے کی فضیلت کا علم نہ ہوتا تو بتاؤ ہم جمعے کی نماز میں آتے؟ یہ علم کا نتیجہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے اپنے آپ کو اول وقت میں تیار کر کے کیا ہوگا ہے مسجد کے اندر لانے والے بنے۔ ہمیں علم ہے کہ روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لینے سے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے علم کے مطابق اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کوئی چیز غلطی سے بھی ہمارے پیٹ کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ یہ علم کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو بتاؤ وہ اپنے روزے کو محفوظ رکھ پاتے؟ نہیں رکھ پاتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الحکمۃ، حکمت کی باتیں ضالۃ المؤمن، مومن کی گمشدہ چیزیں ہیں۔ فحیث وجدها فهو احق بها، کہ جہاں کہیں حکمت کی باتیں اہل ایمان کو ملیں، مومنین کو ملیں، تو وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان چیزوں کو کیا کر لیں؟ حاصل کر لیں۔ حکمت کے متعلق علماء نے لکھا ہے
کہ حکمت کا مطلب ڈکشنری میں آتا ہے سائنس. سائنس کا کیا کام ہے؟ سائنس کا کام ہے روزانہ نئی نئی چیزوں کی تحقیق کرنا، ان کی ریسرچ کرنا، ان کی ڈیپ میں جانا، ان کی گہرائی میں جانا، تحقیق کرنا. یہ چیزیں تو ہمیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو سائنس عطا فرماتے ہیں، حکمت عطا فرماتے ہیں، دانائی عطا فرماتے ہیں. عمق، علم کے اندر گہرائی، تحقیق کا مادہ، ریسرچ کرنے کا مادہ، کسی بھی چیز کی ڈیپ میں جانا، اس کی گہرائی میں جانا، ان چیزوں کو عطا فرماتے ہیں. اور کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی، جس کو سائنس دے دی گئی، جس کو تحقیق کرنے کا مادہ دے دیا گیا، جس کو ریسرچ کرنے کی صلاحیت دے دی گئی، تو اس کو خیر کثیر دے دیا گیا، بہت ساری بھلائیوں سے وہ نواز دیا گیا. تو یہ تو ہمارا ذاتی سرمایہ ہے. حکمت، علم، علم کے اندر گہرائی پیدا کرنا، اس کے اندر عمق پیدا کرنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، سائنس کے اندر اور ٹیکنالوجی کے اندر، اور جتنے علوم اور فنون اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان علوم اور فنون کے اندر ترقی کرنا، یہ تو ہمارا دینی، ملی اور اسلامی فریضہ ہے. اس کی تو ہمیں باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے. اس کا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں ملیں، ان دانائی کی باتوں کو حاصل کرنے کی تم سب سے زیادہ حقدار ہو، دوسرے لوگوں کی بات نہیں ہے. الحکمت ضالۃ المومن، مومن کی گمشدہ چیز ہے. یہ آپ کو علم طب مل رہا ہے، میڈیکل کا علم مل رہا ہے، آپ اس علم کو حاصل کریں، آپ اس کے اندر اپنی تحقیق بڑھائیں. بخار کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ان قسموں کے بارے میں آپ کی ریسرچ ہو. کون سا بخار آنے سے پہلے کیا اثرات ظاہر کرتا ہے، اور کون سا بخار آنے کے بعد اس سے کیا کیا انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کس بخار کے لیے کن دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کن سیرپ کی ضرورت ہوتی ہے، کن ٹیبلٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کن انجیکشنوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر آپ اپنی گہرائی کو کیا کریں؟ پیدا کریں. آپ تحقیق کریں. جس فن میں، جس علم میں آپ گھس جائیں، اس کی تہ تک پہنچ جائیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک انسان کے بدن میں اگر کہیں کوئی گٹھان بن گئی ہے، کوئی گٹھلی پیدا ہو گئی ہے، تو یہ گٹھلی پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. آپ ان وجوہات تک پہنچیں، اور اس گٹھلی کے پیدا ہونے کے بعد اس کے علاج کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، ان ضرورتوں کو تلاشیں، اور اس چیز کو جڑ سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور آئندہ بدن میں اس طرح کی کوئی گٹھلی نہ بنے، اس کے لیے کیا تحقیق اور کیا ریسرچ ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیا دوائیں تیار کی جا سکتی ہیں. تحقیق کریں ان چیزوں کے اندر. یہ ہمارا سرمایہ ہے، اہل ایمان کا سرمایہ ہے. ابھی کورونا کے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا تتکال میں ہاتھوں ہاتھ کووڈ شیلڈ کے نام سے ویکسین تیار ہو گئی. صحیح ہوئی غلط ہوئی اس کا فیصلہ تو جن لوگوں نے ویکسین لی ہے، جن لوگوں نے لگوائی ہے، وہ کر رہے ہیں. اور کن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، کیا نقصان ہوا ہے، اس میں جائے بغیر ہم اس کے قطع نظر صرف اتنی بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے اندر اتنی جلدی سے ایک ویکسین تیار ہو گئی، اور ساری دنیا کے اکثر و بیشتر لوگوں کے جسموں کے اندر زبردستی وہ ویکسین داخل ہو گئی. میری نظر میں تو اس کے فائدے کم نقصان زیادہ. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. تو اتنا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ بھیا فوری طور پر کوئی بھی دوا اتنی جلدی تیار نہیں ہو سکتی، اس میں ٹائم لگتا ہے. پہلے اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، پہلے اس دواؤں کو دوسرے جانوروں کے اوپر ریسرچ کیا جاتا ہے، اس کو پریکٹیکلی طور پر آزمایا جاتا ہے، پھر انسانوں کے اوپر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، اس وقت میں علم کا حصول ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. علم کے بغیر ہم اندھیرے میں، ہماری زندگی اندھیرے میں. ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم علم صرف اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلیم میں ہم آگے اس لیے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں کوئی جاب مل جائے، اس کے ذریعے ہمیں کوئی ملازمت مل جائے، ہمیں کوئی پرائیویٹ یا سرکاری نوکری. اس سے آگے بڑھ کے ہمیں تعلیم کو اپنی زندگی میں ترقی کا ذریعہ بنانے کی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم صرف ملازمت کے لیے نہیں ہوتی ہے، تعلیم صرف کوئی سا پیشہ اختیار کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، تعلیم صرف نوکری چاکری کے لیے نہیں ہوتی ہے. تعلیم کے ذریعے انسان کو ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ پیدا ہوتا ہے.
جو کام وہ کرے گا اس کام کے اندر اس کے وہ صفائی ہوگی، وہ خوبصورتی ہوگی، اور اس کام کو ایسے پیارے طریقے پر وہ انجام دے گا کہ اس کے کام سے لوگ اس بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کسی پڑھے لکھے انسان کا کیا ہے کام۔ تو ہمارے معاشرے میں تعلیم کی بڑی پسپائی ہے، بڑی کمزوری ہے۔ ہمارا طبقہ، مسلم طبقہ، دن بدن تعلیم کے اندر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ ہماری اپنی کمزوریاں، کچھ ہماری حکومتوں کی کمزوریاں، کچھ ہماری غربت کی کمزوریاں، کچھ ہمارے حالات، کچھ ماں باپ کی نادانیاں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارے مسلم معاشرے میں اور ہمارے طبقے میں تعلیم کی شرح دن بدن گھٹتی جا رہی ہے پڑھنے کی وجہ سے۔ میرے عزیزوں، اس وقت اگر ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑے، ہمیں روکھی سوکھی غذا کھانا پڑے، سستے اور ہلکے پھلکے کپڑے ہمیں پہننا پڑے، جھگی اور جھوپڑی میں ہمیں رہنا پڑے، کرائے کے مکان میں ہمیں رہنا پڑے، یہ سب ہم برداشت کر کے اپنی آنے والی نسل کو اور اپنی نئی جنریشن کو ہم تمام چیزوں سے سمجھوتا کرتے ہوئے تعلیم سے آراستہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میرا بس چلے نا تو میں جتنا میرا بس چل سکتا ہے 2 چیزیں فری کر دوں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں، لیکن میرے بس میں ہے نہیں۔ جن کے بس میں اگر وہ کر دے تو بھلا ہو جائے۔ پوری دنیا میں اگر 2 چیزیں فری کر دی جائیں تو ساری دنیا کے لوگ ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تعلیم فری کر دی جائے، دوسرا علاج فری کر دیا جائے۔ یہ 2 چیزیں انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی تعلیم بھی فری ہے اور علاج بھی فری ہے۔ یقیناً یہ دونوں ادارے ہمارے اپنے ملک میں پائے جاتے ہیں، سرکاری اسکول بھی پائے جاتے ہیں اور سرکاری ہاسپٹل بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہاں کا عملہ اپنے آپ کو سرکاری سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا برتاؤ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہارے نوکر تھوڑی، سرکاری آدمی، ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیس بن جاتا ہے۔ سرکاری آدمی کے ساتھ آپ نے گستاخی کی، سرکاری آدمی کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی، سرکاری آدمی کے ساتھ تم نے مار پیٹ کی، سرکاری آدمی کے ساتھ تم نے گالی گلوچ کی، سرکاری آدمی کے ساتھ تم نے لڑائی جھگڑا کی۔ وہ سرکاری عملہ اپنے آپ کو سرکاری سمجھتے ہوئے قوم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے پر انجام نہیں دے رہا ہے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت سرکاری اسکولوں کا نظام بہتر کرے، ان کی مکمل نگرانی کرے، ان کے اوپر مکمل فوکس کرے۔ اتنی موٹی موٹی رقم اور اتنی موٹی موٹی فیس اور اتنی موٹی موٹی تنخواہیں اگر گورنمنٹ ان سرکاری اسکول کے ٹیچروں کو اور سرکاری ہاسپٹل کے ملازموں کو اور ڈاکٹروں کو دے رہی ہے تو سرکار کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس بات کا پابند بنائے کہ ہمارے کسی بھی ناگرک کو اور کسی بھی رہنے والے انسان کو جو آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے جڑتا ہے، آپ کے یہاں آ کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے، آپ کے یہاں آ کر کے علاج کرواتا ہے، کوئی دقت اور کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے، ورنہ آپ سسپینڈ کر دیے جائیں گے، آپ نوکری سے برخاست کر دیے جائیں گے، آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہونا چاہیے۔ سرکاری اسکولوں میں پڑھائی ہے نہیں، سرکاری ہاسپٹلوں میں علاج ہے نہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں لوٹ مار ہے، غریب انسان اپنا علاج نہیں کرا سکتا، پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم کی لوٹ مار ہے، ایک میڈیم کلاس کا انسان اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم نہیں دلا سکتا۔ سوچنے کا مقام ہے۔ تعلیم کے نام پر جو ٹھگی ہو رہی ہے اسکولوں کے اندر، اللہ کی پناہ ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے اسکول ہیں کہ ہمارے پرائمری تک بچے کم سے کم 10-12 ہزار کے اندر پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ جائیں دیکھیں، آپ 35-35 ہزار روپے سالانہ فیس ہے بچوں کی، 10-10 ہزار روپے کے، 18-18 ہزار روپے کے ان کے کورس آ رہے ہیں، 2-3 ہزار روپے کی ان کی کاپیاں آ رہی ہیں۔ ایسا کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، تعلیم کو جہاں آسان بنانا چاہیے تھا، سستا بنانا چاہیے تھا، وہاں تعلیم کو مہنگا بنا دیا گیا ہے۔ ہر عام انسان اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جب انسان پڑھے گا نہیں تو بڑھے گا نہیں، جب انسان پڑھے گا نہیں تو پوچھے گا نہیں، جب پوچھے گا نہیں تو لوگوں کو اپنی منمانی کرنے کا کیا ملے گا؟ موقع ملے گا۔ پڑھا لکھا انسان کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، پڑھا لکھا انسان خاموش نہیں بیٹھتا ہے، پڑھا لکھا انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، پڑھا لکھا انسان سوال پوچھتا ہے، پڑھا لکھا انسان کو جواب دینے پر مجبور کرتا ہے۔
جب انسان آگے بڑھے گا اور پڑھے گا تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. تو لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ آپ جاہل کے جاہل بنے رہو, ان پڑھ کے ان پڑھ بنے رہو, تاکہ ہمیں کیا کریں, من مانی کرنے کا موقع ملتا رہے. تو ہم ساری دنیا کے لوگوں کو تو پڑھا لکھا نہیں بنا سکتے, سارے ملک کے لوگوں کو تو ہم پڑھا لکھا نہیں بنا سکتے. ہمارا بہت چھوٹا اور بہت مختصر سا پلیٹ فارم ہے, بہت مختصر سے لوگ ہماری اپنی باتیں سنتے ہیں. ہم ان مختصر سے لوگوں کے اندر ایک چنگاری پیدا کرنا چاہتے ہیں, ایک سوچ ان کی بنانا چاہتے ہیں. ان مختصر سے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچوں کو ہر قیمت پر ہمیں کیا کرنا ہے, پڑھانا ہے. ابھی جون کے اندر, جون کے آخر میں تقریباً اور جولائی کے بالکل ایک دم شروع میں تعلیمی اداروں کی شروعات ہوگی. نئے سال, نئے سیشن شروع ہوں گے. 2025 اور 26 کا نیا سیشن شروع ہوا. اس نئے سیشنوں میں سب سے بڑا مسئلہ والدین کے لیے اور پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن کیسے اسکول میں کریں. دیکھو, ہم مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی چوطرفہ کوششیں ہو رہی ہیں, چوطرفہ. ہمیں بے حیا بنانے کی, بے غیرت بنانے کی, بددین بنانے کی, جاہل بنانے کی, گنوار بنانے کی, غلام بنانے کی, رات دن ہمیں نوکری چاکری کرنے کی اور ہمیں صاحب پنچر بنانے کی انتھک کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہیں. کل میں ایک بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی کی ایک اسکول سن رہا تھا. اس نے ایک بات یہ کہی کہ بالی ووڈ کے اندر سب سے اونچے مقام پر خان لوگ کیوں ہیں؟ ہم بڑے فخر سے سمجھتے ہیں کہ یار فلم انڈسٹری کے اندر نام اگر کسی نے کما رکھا ہے تو کس نے کما رکھا ہے؟ مسلمانوں نے کما رکھا ہے, خان لوگوں نے کما رکھا ہے. اللہ کی قسم اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے. اس نے وہ سازش بتائی تو مجھے پتا چلا کہ یار اس کے پیچھے سوچ کیا ہے. جان بوجھ کر کے فلم انڈسٹری کے اندر خان لوگوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, ان کو آگے کیا جاتا ہے, ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اس لیے تاکہ مسلمان لوگ خان لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے اندر اپنے کلچر کو چھوڑ کر کے بے حیائی پیدا کریں اور وہ بھی ان کی طرح بددین بنے, ان کی طرح بے حیا بنے. جو حرکتیں وہ فلموں کے اندر کر رہے ہیں, جو اپنے سیریلوں کے اندر وہ تمہیں دکھا رہے ہیں, وہ تمام کے تمام کام تم مسلمان اس لیے کرنے والے بن جاؤ کہ بھائی ہمارے آدمی نے, خان آدمی نے کیا کیا ہے, اس کام کو انجام دیا. اس لیے خان لوگوں کو فلم انڈسٹری کے اندر کیا کیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے, ان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کا راز یہ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. صرف ہم مسلمانوں کو بے حیا بنانے کے لیے, کہ باقی تو ساری دنیا بے حیا بنی ہوئی ہے. ان کے وہاں کوئی کلچر نہیں ہے, ان کے وہاں کوئی تہذیب نہیں ہے, ان کے وہاں کوئی ثقافت نہیں ہے, ان کے وہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہے, ان کے وہاں کوئی معاشرت نہیں ہے, ان کے وہاں ایک دوسرے کا کوئی احترام نہیں ہے. تمہارے وہاں کچھ احترام مسلمانوں کے وہاں دینداری کی بنیاد پر بچا ہوا ہے, تو یہ تمہارے مسلمان لوگ, خان لوگ جو تمہیں دکھا رہے ہیں, ان کی نقالی کرو, ان کی ایکٹنگ کرو, ان کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اپنے لیے کیا بنا لو, آئیڈیل بنا لو, تاکہ تم بھی ان کی طرح کیا بن جاؤ, بے حیا اور بے غیرت بن جاؤ. تو یہاں سے ہمیں بے غیرت اور بے ایمان اور بددین بنانے کی ملانے کی کوشش ہے. اور تعلیمی اداروں میں, سرکاری میں بھی اور پرائیویٹ اداروں میں بھی جان بوجھ کر کے حکومتیں ایسا نصاب, ایسا سلیبس تعلیم کے نام پر داخل کر رہی ہیں جس کے اندر شرکی عقائد ہمارے بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے. شرکی عقائد, منوسمرتی پڑھائی جا رہی ہے جس کے اندر ایک خدا کے اقرار کا انکار کرایا جا رہا ہے کہ خدا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ تم کس دور کے اندر جی رہے ہو؟ انسان اپنے آپ پیدا ہوا ہے اور اس دنیا سے مر جائے گا, ختم ہو جائے گا, بس. اور جو کچھ ہمارے اسلامی نظریات ہیں اور بیسک جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں, ان بنیادی عقائدوں کو ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں کے اندر, جن کا ذہن بالکل ایک دم خالی ذہن ہے, جو کچھ ان کے ذہن کے اندر بٹھا دیا جائے, جو کچھ ان کے ذہنوں کے اندر سیٹ کر دیا جائے, وہ سیٹ ہو جاتا ہے. ان معصوم ذہنوں کے اندر وحدانیت کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی شرکیت کو اور شرک اور کفر کو داخل کرنے کی کیا کی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے. تو والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکول کا انتخاب کریں جس اسکول کے اندر پرائمری اور ہائی سیکنڈری تک کم سے کم دینی تعلیم کا انتظام ہو. اور ایسے اسکول الحمدللہ ہمارے اپنے شہر میں 4 سے 5 اسکول میری اپنی معلومات کے مطابق موجود ہیں, اور ہر جگہ تقریباً اس طرح کے اسکول موجود ہیں. ان اسکولوں میں آپ اپنے بچوں کو داخل کریں. دیکھو, ہماری قوم کے جو اسکول ہیں, میں ان چیزوں, ان باتوں کو کہنے میں کوئی نہیں جھجک رہا ہوں, وہاں کہیں نہ کہیں کچھ کمزوری ہے تعلیم کو لے کر.
جو غیروں کے اسکول ہیں ان غیروں کے اسکولوں میں دینی تعلیم تو نہیں ملتی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے مسلموں کے اسکولوں کی بنسبت بہتر تعلیم ان کے وہاں دی جاتی ہے۔ آپ بہتر اور کمزور تعلیم کو دیکھے بغیر صرف اتنا دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے اسلامی عقائد کس اسکول میں محفوظ ہو سکتے ہیں۔ جہاں آپ کے بچوں کی دنیاوی تعلیم میں کمزوری رہ رہی ہے، اس کمزوری کو آپ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں، اگر پڑھے لکھے ہیں تو گھر پہ بٹھا کر کے اس کمزوری کو دور کر دیں، یا کہیں اپنی کسی مسلم ٹیچر کے پاس، یا لڑکا ہے تو کسی مسلم مرد کے پاس میں پہنچا کر کے کوچنگ لگا کر کے اور اس کو بھیج کر کے وہاں اس کی اس تعلیم کی کمی کو کیا کر دیں، دور کر دیں۔ لیکن اسکول کا انتخاب ایسا کریں جہاں آپ کے بچوں کا ایمان کیا ہو سکے، محفوظ ہو سکے۔ ایسی تعلیم جس تعلیم کے ذریعے ہمارا ایمان چھین لیا جائے، ایسی تعلیم جس تعلیم کے ذریعے ہمارا ایمان لوٹ لیا جائے، ہمیں اسلام سے بدظن کر دیا جائے، بدگمان کر دیا جائے، اور ہماری اسلامی رگوں کو اور اسلامی نسوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، اور ہماری جڑوں کو اور بنیادوں کو ہلا دیا جائے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا اور جاہل رہنا کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ مزید آپ اسلامی اسکولوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مسجدوں میں، مکتبوں میں اور حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس ضرور پہنچائیں، ضرور پہنچائیں۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، جو کچھ آپ نے 10-15 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھا دی، وہی ان کے پاس سرمایہ ہے، اس کے علاوہ پھر بچوں کو سیکھنے کا اور سکھانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ باقی تمام چیزیں پھر فارمیلٹی کے طور پر آخر عمر تک اور آخری سانسوں تک چلتی رہتی ہے، اس لیے ان چیزوں پر کیا کریں، فوکس کریں اور غور کریں۔ دیکھو سب سے بڑی کمزوری میرے پاس یہ ہے کہ میں کسی ایک ٹاپک کو لیتا ہوں اور وہ ٹاپک اسی جمعے میں ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں مجھے کرنا ہوتی ہے لیکن اسی دن رہ کر کے ختم۔ کیوں؟ کیونکہ حالات اور واقعات کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ مجھے پھر اگلے ہفتے کوئی دوسرا ٹاپک لینا پڑتا ہے، میں اس ٹاپک کو مکمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا کہ جو بات وقتی طور پر جس وقت میں ہوگی اس کو اتنا سمجھیں، پھر اگر اس بات کو مکمل کرنا ہوگا یا اس میں آگے بات ملانا ہوئی تو پھر اس کے لیے جب کبھی وقت ملے گا، موقع ملے گا، اس میں انشاءاللہ کیا کریں گے، مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔